السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ محمد والے محمد بلندار صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ مرحوم شیخ صابر حسین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ ان کے تمام فرزندان کو، دختران کو اپنے والد بزرگوار کی نیک سیرت پر چلتے رہنے کے لیے بلندر صلوات۔ تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ العلیم الخبیر الذی لیس له شریک ولا مثیل ولا نظیر الذی لا ند له ولا حد له ولا مثل له ولا مثیل له وهو السمیع البصیر۔ والصلاة والسلام على العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سید الثقلین و نبی الحرمین و امام القبلتین و وسیلتنا فی الدارین و جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحمید وفرقانہ المجید وقولہ الحق وواصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صلوات۔ صدقہ مظلوم کربلا کا خالق مالک مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندی کرتے ہوئے قبر میں، حشر میں، نشر میں بلائے آل محمد سے انہیں سرشار فرمائے اور زمانے کے امام کی شفاعت سے خالق مالک انہیں مالا مال فرمائے۔ ہم سب کو معصومین کے طیب و طاہر سیرت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ایک اور نیک بن کر چلتے رہنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔
میرے پاس وقت 15-20 منٹ ہے، کیونکہ بتایا گیا کہ 1:45 اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ بس 15-20 منٹ میں ہی میں نے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ اس لیے کہ موت شخص کے لیے، شخصیت کے لیے نہیں۔ شخص مرتا ہے، شخصیت کو موت نہیں۔ میں آسان لفظوں میں عرض کروں، عالم کے لیے موت ہے لیکن علم کے لیے موت نہیں۔ ذاکر کے لیے موت ہے، ذکر کے لیے موت نہیں۔ واعظ کے لیے موت ہے، واعظ کے لیے موت نہیں۔ واعظ مرتا ہے، عالم مرتا ہے، ذاکر مرتا ہے، لیکن ذکر کبھی نہیں مرتا۔ علم کو کبھی نہیں مرتا، علم نہیں مرتا۔ ہم علی کو بھی مردہ مان لیتے اگر علی فقط عالم ہوتے۔ اگر مولا فقط عالم ہوتے ہو موت تسلیم کر لیتے، لیکن نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی عالم نہیں، علی مجسمہ علم ہے۔ علم کے لیے موت نہیں ہے، لہذا جب تک علم باقی ہے علی زندہ ہے۔ علم کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، مولا امیر کو کبھی فنا نہیں ہے، نہ نبی کو فنا ہے نہ علی کو فنا ہے۔ اور جو زندہ و باقی ہوں ان سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، سنت خدا بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں کہا کہ تم ہر روز مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے کہو اہدنا الصراط المستقیم، خالق مالک مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ علماء منطق نے ہدایت کی 2 تعریفیں فرمائی ہیں، اراۃ الطریق و ایصال المطلوب۔ ہدایت کا معنی ہے رستہ دکھانا، ایک معنی۔ دوسرا اس کا معنی ہے ایصال المطلوب، ہدایت چاہنے والے کو منزل تک پہنچا دیتا۔ مثال عرض کروں، مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب میں نے ٹرین پہ سوار ہونے، اسٹیشن کہاں ہے؟ تو آپ فرمائیں گے جناب یہاں چلے جائیں، رکشہ مل جائے گا، سیدھے چلے جائیں، یہ بازار ریلوے لائن تک پہنچے گا، پھر دائیں طرف مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، اسٹیشن آ جائے گا، وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ اراۃ الطریق۔ ایصال المطلوب میں نے کہا جب میں نے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، میری رہنمائی آپ فرمائیں نہیں گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ چلو میں بھی وہاں جا رہا ہوں، آپ میرے ہاتھ پکڑ کے سیدھا اسٹیشن کو پہنچا دیں۔ ہم 1400 سال سے اللہ سے اراۃ الطریق کی دعا نہیں مانگ رہے کہ میرا راستہ دکھاؤ، ہم دعا مانگتے ہیں ایصال المطلوب، میرے اللہ اس منزل پہ پہنچا دے جہاں پر ہمارے مولا علی کا ڈیرہ ہے۔ اور پاک نبی نے فرمایا، میں بڑے اختصار کے ساتھ، مجھے زیادہ لمبی دامت دینی بڑی خوش نصیبی ہے یہاں والوں کی کہ علامہ سخاوت چند سندرالوی ان کے ساتھ میرا بڑا طویل عرصے تک تعلق رہا۔ تو پھر ماشاءاللہ وہ امریکہ میں انہیں حوزہ علمیہ کھولا ہوا ہے، وہاں علم کی بارش میں سارے وہ ہمیں آپ انشاءاللہ فیضیاب فرمائیں گے غالباً ظہر کی نماز کے بعد، ہاں ظہرین کے بعد پھر وہ تشریف لائیں گے، ہم ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کے علوم سے فیضیاب ہوں گے۔ میں اپنے وقت کے اندر صراط مستقیم میرے اللہ دکھا، ایک معنی ہے، ایک معنی ہے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، جو بھی معنی کو کرے ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط، میرے اللہ رستہ دکھا دے۔ بس جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کی دعا کریں گے، اور جو دیکھ چکے ہیں وہ دعا کریں گے میرے اللہ دیکھ تو لیا، اب اس پر ہمیں قائم دائم رکھ۔ اسی لیے نبی نے فرمایا قل، سورہ یوسف میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ انعام کی ہے، یا سورہ یوسف میں قل ھذہ سبیلی، میرے محبوب ان کو بتا دے کہ یہ میرا رستہ ہے۔ اچھا سبیل کا معنی بھی رستہ، صراط کا معنی بھی رستہ۔ اگر اللہ کی طرف سے ہو تو وہ صراط ہے، اگر نبی یا آل نبی کی طرف سے منسوب ہو تو وہ سبیل ہے۔ معنی دونوں کا رستہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر رستے کا لفظ استعمال ہو تو اس کے لفظ صراط قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے۔
اور اگر نبی یا آل نبی یا معصوم کی طرف سے ہو تو اس کے لفظ سبیل ہے۔ نبی فرما رہے ہیں ہاذی سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس صراط مستقیم، اس سبیل پہ آ جاؤ، اس رستے پہ آ جاؤ۔ آیت سننے والی ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف سے رستے کی دعوت دیتا ہوں اپنی پوری بصیرت نبوت کے ساتھ۔ انا، پھر اللہ نے فرمایا انا، میرے نبی کہہ دو میں دکھاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اس صراط مستقیم کی ہدایت دو بندوں کے ہاتھ میں، یا نبی کے ہاتھ میں ہے یا اس کے ہاتھ میں جو میری پوری اتباع کرتا ہوں۔ اتباع کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، قدم بقدم چلنا۔ اور مولا امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اتباع کا مفہوم بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے، کنتو اتبع فصیل اثر امہی، میں نبی کی اتباع ایسے کرتا تھا جیسے ناکہ کا بچہ ناکہ کی اتباع کرتا ہے۔ مولا امیر نے نہج البلاغہ نے فرمایا کہ میں پاک پیغمبر کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے ناکہ کا بچہ ناکہ کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کہہ دو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں صراط مستقیم کی، اور پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی دعوت دیتا ہوں، فقط میری دعوت کافی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ بھی تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ پھر خدا نے سورہ انفال میں فرمایا میرے اتباع رسالت کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا نہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کہہ دو کہ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے پھر تم اللہ سے محبت نہیں کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر تم اللہ کے محبوب بنو گے، اللہ تمہارا حبیب بن جائے گا، محب بن جائے گا۔ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ جنگیں جو آ رہی ہیں، پیغمبر خدا کو مدینہ منورہ میں قریباً 83 جنگیں لڑنی پڑی ہیں۔ جن جنگوں میں خود نبی شریک ہوتے تھے ان کو غزوہ کہتے ہیں، جن میں نبی خود شریک نہیں ہوتے تھے اپنی طرف سے لشکر بھیجتے تھے اسے سیریا کہتے ہیں۔ ہوتی وہ بھی جنگ تھی، جہاد تھا، نبی جس میں شریک ہو وہ بھی جہاد تھا، نبی جس میں شریک ہو وہ غزوہ ہے، اور جس میں نبی اپنی طرف سے کسی لشکر کو بھیجے وہ سیریا۔ قریباً 84 جنگیں لڑی ہیں میرے پاک نبی نے اپنی زندگی میں۔ ظاہر ہر آنے والی جنگ مشکلات پیدا کرتی تھی۔ اللہ نے تسلی دی اپنے محبوب کو، یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے محبوب گھبرانا نہیں، میں تیرے لیے ہوں، میں کافی ہوں۔ حسبک کا معنی ہے کافی، میں تیرے لیے کافی ہوں، جنگوں سے نہ گھبرانا، یا میرے نبی جنگوں سے نہ گھبرانا۔ حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَکَ، وہ بھی کافی ہے جو مومنوں میں سے تیری پوری اتباع کرتا ہے۔ یار جب اللہ کافی ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ جب خود خدا قرآن میں فرماتا ہے علیہ السلام بِکَافٍ عَبْدًا، کہ اللہ پہ بندوں کے لیے کافی نہیں۔ جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں کافی ہوں، لیکن میدان جنگ میں فرماتا ہے میرے نبی کہہ دے نہ گھبرا جنگوں سے، میں تیرے لیے کافی ہوں۔ فقط میں ہی نہیں، اور تیرے لیے وہ بھی کافی ہے جو تیری پوری اتباع کرتا ہے۔ جن نبی کے ساتھ نبی کی اتباع کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر خدا نے قرآن میں فرمایا سورہ شعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنی برادری کو پہلے ڈراؤ، اپنی برادری کو دعوت اسلام دے، مجھ اللہ کے غضب سے ڈراؤ، مجھ اللہ کی ناراضگی سے ڈراؤ۔ خبردار اللہ کو ناراض نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی برادری کو، خاندار والوں کو ڈرا، اور میرے محبوب اپنے بازو جھکا دے ان لوگوں کے لیے جو تیری پوری اتباع کرتے ہیں۔ جھکا دے اپنے بازو، وقف جھکا دے، جیسے خدا نے بنی اسرائیل میں فرمایا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محبوب ان کو بتا دو کہ تم لوگ اپنے والدین کے احترام میں اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ بسم اللہ قبلہ، چشم ما روشن دل ما شاد۔ قبلہ صدر علوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کی ذرا نوازی ہے کہ مجھ جیسے ان پڑھ کو سننے کے لیے آ گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم ان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے، نہایت مہربانی کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا کہ مجھ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنا، تمہاری گردن کسی کے سامنے نہ جھکے، مجھ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ پھر فرمایا خبردار والدین کے سامنے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھیکنا نہیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے بازو جھکا دینا انکساری کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کے سامنے۔ یہاں بھی وقت جناح کا ہے۔ سورہ شعراء جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی آیت، اس میں بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب ڈراؤ اپنے خاندان والوں کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ مجھے اللہ کے غضب سے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین میں سے جو میری پوری اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے تو اپنے بازو جھکا دے۔ پتہ چلا جس کے سامنے نبی کے بازو جھکے ہوں گے وہی نبی کی اتباع کرنے والا ہوگا، اور وہی نبی کے ساتھ میدان جنگ میں نبی کی مدد کرنے والا ہوگا۔ آؤ پوری کا سیرت رسول میں، پیغمبر کی پوری سیرت میں کسی کے سامنے نبی کے نہیں بازو جھکے، یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکے ہیں، یا بت توڑتے ہوئے خانہ کعبہ میں علی کے سامنے جھکے ہیں۔ پھر قرآن میں نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ مِنَ الْهُدَىٰ، پاک نبی جو تیری اتباع کرتے ہیں نا میں اللہ ان کو سلام کرتا ہوں۔ اسی لیے ہم اپنے آئمہ کو رضی اللہ نہیں کہتے، قرآن کے اس فرمان کی روشنی میں علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی جیسی اتباع کی ہے، کائنات میں ایسی کوئی اتباع نہیں کر سکا، اور اللہ نے ان پر اتباع کرنے والوں پر سلام بھیجا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے میں اللہ ان پر سلام کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو تو وہ متبع رسول کی اتباع کرنے والے تلاش کرو، تم ان کی اتباع کرو، وہ نبی کی اتباع کریں گے، نبی وحی کی اتباع کرے گا، یہ سلسلہ تو آخر تک خدا تک لے جائے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ بس آخری بات کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ حضور سرور کائنات کی زندگی کے آخری دن کہا جاتا ہے بیمار تھے، حضرت ابن عباس اور مولا امیر کا سہارا لے کر پیغمبر خدا مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں منبر پہ جلوہ فغن ہوئے، حضور کی طبیعت علیل تھی، آپ نے خطبہ دیا، اپنی زندگی کا آخری خطبہ، بڑا مختصر سا خطبہ دیا۔ یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہادی آتا ہے، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو، امام کی صورت میں ہو، ولی کی صورت میں ہو، ان کا بنیادی ایک مقصد ہے لوگوں کو ہدایت کرنا۔ ہدایت انسانی ان کا فریضہ منصبی ہے، لہٰذا جس انداز میں بھی اللہ نے ان کو بھیجا، جو مرتبہ بھی دے کے بھیجا، جس مقام پہ فائز کر کے بھیجا، فقط ان کا مقصد منصب الہی اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر گمراہی سے نکال کر رستہ ہدایت پر لے آئے۔ حضرت نے خطبہ دیا، خطبے کے آخر میں حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی بندے کا کوئی جرم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، وہ میں اللہ معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس پر تم نے زیادتی کی ہے۔
لہذا میں نبی اعلان کرتا ہوں اگر میری طرف سے کسی سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ میرے اوپر اس کی زیادتی کا بوجھ نہ رہے۔ یہ حضور سرور کائنات کے اس کلام کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مختصر الفاظ میں پیش کیا۔ حضور فرما رہے ہیں اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے بدلہ لے لو، میں کسی کا بوجھ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج میں بیٹھا ہوں، آ جاؤ، مسجد بھری ہوئی، مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، غالباً اس کا نام اسود، اس کا یا رسول اللہ آپ نے ایک میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیا؟ ایک جنگ پہ جا رہے تھے، آپ اپنی ناکہ پہ سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، بس میں ختم ہو گئی، تازیانہ تھا، آپ نے تازیانہ اپنی ناکہ کو مارنا چاہا، وہ مجھے لگا، میری پشت پہ لگا۔ یا رسول اللہ میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر خدا نے اس کو جھٹلایا نہیں، حالانکہ نبی نے پوری زندگی اپنی ناکہ کو چابک مارے ہی نہیں۔ یہ بات ذہن عالم رہے، سید الانبیاء نے ساری زندگی اپنی سواری کو چابک چولٹی نہیں ماری۔ کہہ سکتے تو جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، میں نے چابک مارے نہیں کبھی۔ پھر ثانیاً تو نے کہا مارنا تھا، ناکہ کو لگ مجھے گیا ہے، بھول چوک کا وہ سزا نہیں ہوتی، لہذا تم مجھے بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن نبی نے اس کو نہیں جھٹلایا۔ فرمایا بلال جاؤ میرے گھر سے میرا وہ چابک لے کے آؤ جو میں سفر میں لے کے جاتا ہوں۔ اذان شروع ہو گئی، 2 منٹ صبر۔ حضور سرور کائنات نے جناب بلال کو بھیجا، بلال جاؤ میرے گھر سے وہ تازیانہ لے آؤ تاکہ میں اس آدمی کا وہ بدلہ دوں جو یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ نبی نے اس کے جھوٹے الزام کو بھی نہیں جھٹلایا، میں تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو کبھی ناکہ کو چابک مارے کبھی نہیں، تجھے کیسے لگ گیا؟ لیکن نبی یہ بتلا رہے تھے کہ اے امت والو، جب میں تمہارے جھوٹے دعوے کو بھی نہیں جھٹلاتا ہوں تو کم از کم میں سچے کا دعوے کی تصدیق کرو۔ جی جناب بلال گئے، وہ تازیانہ لے کے آ گئے، حضور کے خدمت میں پیش کیا، پاک نبی نے چابک لے کے اس اسود کو دیا، لو بھائی اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چابک مارا تھا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، میری پشت پر رہنا، قمیض نہیں تھی، ننگی پشت تھی، آپ کوئی ننگی پشت پہ مارا تھا، لہذا آپ بھی اپنا پیراہن اٹھائیں، میں اس پہ ماروں گا۔ پیغمبر خدا نے اپنی پشت سے وہ اپنا پیراہن کو اپنی قمیض کو اٹھایا، جیسے ہی اپنی پشت سے وہ پیراہن کو قمیض کو ہٹایا تو آگے بڑھ کے تازیانہ نیچے پھینکا، آگے بڑھ کر نبی کے اس پشت پہ اس دوش پہ بوسہ دیا۔ یا رسول اللہ میں نے یہ سچویشن بنائی تھی تاکہ آپ کی مہر نبوت پر بوسہ دینے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ بس بات میں ختم کر چکا۔ صحابی یا ساتھی وہ ہے جس کے ہونٹ پشت نبی تک پہنچے اور پشت نبی پہ اس کے ہونٹ آگے نبی کی پشت کا بوسہ لیں، لیکن یہی فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں۔ علی وہ ہیں جن کے قدم دوش محمد پہ بلند ہو جائیں اور اللہ رسول پوچھیں اے علی جب میرے دوش پہ بلند ہو اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ علی کہیں یا رسول اللہ اب میں اتنا بلند ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال۔ اے میرے خالق مالک مجھے تیری کریمی رحیمی کا واسطہ اے میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لے، بیان کرنے میں کوئی غلطی خطا ہوئی ہو میرے اللہ ہم خطا کار ہیں، غلط کار ہیں، تو رحمان ہے رحیم ہے، تجھے اپنی رحمت و فضل کا واسطہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو اپنی عبادت میں شمار کرتے ہوئے مرحوم شیخ صابر حسین کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرما دے، مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مخدومہ کائنات کی شفاعت سے انہیں بہرہ مند فرما، مومنین نے جتنی صلواتیں پڑھی ہیں پڑھنے والوں نے جو ذکر کیا ہے میں گناہگار جو عرض کیا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا اجر جزیل ثواب عظیم مرحوم کی روح کو ایصال فرما دے، اور زمانے کے امام کے جوار میں جگہ عطا فرما دے، نظر کرم امام زمانہ سے بہرہ مند فرما دے۔ میرا اللہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔